بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایران امریکہ جنگ پر لیٹسٹ اپڈیٹ جو ہے وہ آ رہی ہیں، اور اس جنگ کا اب جو ہے وہ فائنل راؤنڈ شروع ہونے والا ہے۔ لائک جو مذاکرات کی خبریں آ رہی تھیں، اس کا جو ہے وہ اب کوئی رزلٹ آنے والا ہے، اور یہ مذاکرات جلد ہونے کی توقع ہے۔ اور پھر جو امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، انہوں نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ ہم ابنائے حرمت سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور ہمارا ابنائے حرمت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جو شپ جن ملکوں کے جہاز جو ہے وہاں سے گزرتے ہیں وہ خود اسے دیکھ لیں گے۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ آج ہم آپ کو تفصیلی بتائیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ اور امریکی پریزیڈنٹ جو ہے وہ کسی اور پلان پہ تو کام نہیں کر رہے کہ انہوں نے اچانک جو ہے وہ ابنائے حرمت سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ اب ختم ہونے والی ہے۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، چونکہ آپ کے لمحے ہے کہ پاکستان اس ساری صورتحال میں بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اس جنگ کا خاتمہ ہو۔ آج 34 روز جو ہے وہ ہو چکے ہیں اس جنگ کو، اور 34 روز کے بعد جو ہے یہ ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے کہ یہ جنگ اب ختم ہونے والی ہے۔ لیکن یہ جنگ ختم کیسے ہوگی؟ کیا کوئی ایگریمنٹ ہوگا؟ کیا جو ہے وہ اچانک جو بحری بیڑے ہیں امریکہ کے، جو بحری جہاز، جو جنگی بحری جہاز جو ہیں وہ پیچھے مڑ جائیں گے، چلے جائیں گے یہاں سے، اس خطے سے؟ اور یہ اعلان کرنا امریکی پریزیڈنٹ کی طرف سے کہ ہم اس خطے سے نکل رہے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ بین الاقوامی ماہرین کس طرح دیکھ رہے ہیں، اس کو جو تجزیہ کار ہیں وہ کس طرح لے رہے ہیں؟ یہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہونے والی ہے، کیونکہ پہلا امریکہ بھی اور ایران بھی یہ اس بات پہ متفق ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن کن پوائنٹس پر، کن شرائط پر یہ جنگ ختم ہوگی، اور اس جنگ کا خاتمہ جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ ایگریمنٹ ہوگا یا وداؤٹ اینی ایگریمنٹ جو ہے وہ فوجیں پیچھے ہٹ جائیں گی، بحری بیڑے جو ہے وہ واپس امریکہ چلے جائیں گے، اسرائیل جو ہے وہ پھر دوبارہ سے حملہ نہیں کرے گا؟ یہ ساری صورتحال بڑی کنفیوز جو ہے وہ لوگوں کو کر رہی ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ جو ہے وہ کیسے ہوگا۔ اس جنگ کے خاتمہ کے لیے کیا کوئی بڑا ایگریمنٹ ہونے والا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ پاکستان نے اعلان کیا ہے، پاکستان یہ بار بار جو ہے وہ یہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان میزبانی کے لیے تیار ہے ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے لیے۔ 6 اپریل ہے ڈیڈ لائن، اور اس میں 4 دن باقی رہ گئے ہیں، یعنی کہ اگر یہ 5 تاریخ تک جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ یا جنگ کا باقاعدہ خاتمے کا اعلان نہیں ہوتا تو اور یا مذاکرات شروع نہیں ہوتے دوبارہ سے، تو اس میں پھر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ لیکن توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات جو ہے وہ جلد شروع ہونے والے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ امریکہ اور ایران کے مابین جو ہے وہ ڈائریکٹ میسنگ بھی شروع ہو چکی ہے، جو کہ اس ڈیڈ لاک کی صورتحال میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ قرار دی جا رہی ہے۔ امریکی پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہمیں ابنائے حرمت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی ہم جو ہے وہ اس کو کھلوانے کے یا اس پہ جنگ مسلط کرنے کے کوئی حامی ہیں۔ تو چونکہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ نہیں ہے ابنائے حرمت میں، ان کا جو آئل ہے وہ وہاں سے نہیں گزرتا، تو جن کے جو شپ گزرتے ہیں، جو آئل لے کے جاتے ہیں، تو وہ ملک جو ہے اس کو کھلوائیں یا اس پہ کوئی کام کریں۔ اب یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ ابنائے حرمت سے جو ہے وہ اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور یہ ایک بڑا فلیش پوائنٹ تھا اس جنگ کا، کہ جس سے پوری دنیا کی اکانومی متاثر ہو رہی تھی، اور پوری دنیا کے شپ متاثر ہو رہے تھے، پوری دنیا کے ملک جو ہے وہ تشویش میں مبتلا تھے کہ ایران ابنائے حرمت جو ہے وہ کب کھولے گا، اور جو رکے ہوئے شپس ہیں
سمندر بھرا ہوا ہے ان شپ سے کہ جو اس انتظار میں ہیں کہ اب نئے ہرمز کب کھلے اور کب جو ہے یہ شپس اپنی اپنی منزل پہ روانہ ہوں اور کب جو ہے وہ اپنی یہ شپمنٹ اتاریں اور پھر آگے نیا کاروبار شروع ہو. تو اس وقت مختلف دنیا کے مختلف ملکوں کی بڑی اسٹاک ایکسچینج بھی جو ہے اسی ابنائے حرمت کی وجہ سے جو ہے وہ زوال کا شکار ہیں, مندی کا شکار ہیں, اور اس میں لوگوں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے, کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے, اور مختلف کرنسیز کی جو ہے وہ ویلیو ڈاؤن چل رہی ہے. تو اب جب کہ یہ اعلان ہو چکا ہے امریکہ کی طرف سے کہ ہم نے ابنائے حرمت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, ہم اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے, تو پھر یہ جنگ ختم کیسے ہوگی؟ جو ذرائع بتا رہے ہیں, جو انٹرنیشنل ماہرین جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, جو تجزیہ کار بات کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے اس جنگ, چونکہ جو نتائج تھے, جو امریکہ اور اسرائیل نتائج چاہ رہا تھا وہ انہیں نتائج ملے نہیں ہیں. وہ رجیم چینج کا جو منصوبہ تھا کہ آل آف سڈن جو ہے وہ جب حملے ہوں گے تو رجیم چینج ہو جائے گی اور ایک نئی گورنمنٹ بن جائے گی وہاں پہ, اور نئی گورنمنٹ بننے کے بعد جو ہے امریکہ سے جو ہے وہ امریکہ کا عمل دخل ایران کے اندر جو ہے وہ ڈائریکٹ ہو جائے گا. تو وہ تو ہوا نہیں. اور پھر جو ایٹمی تنصیبات تھیں اس کے حوالے سے, جو میزائل پروگرام تھا اس کے حوالے سے جو اس کی توقعات تھیں وہ بھی پوری نہیں ہوئیں. تو اب صورتحال جو ہے وہ امریکہ کے لیے بڑی خراب ہوتی جا رہی ہے ایسا کہ امریکہ کے اندر سے جو ہے وہ پریشر آ رہا ہے. امریکہ کے اندر سے جو ہے وہ لاکھوں لوگ جو ہے نکل کے مختلف شہروں میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, ایران کی جنگ جو ہے وہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے, تو لہٰذا امریکہ کو اس جنگ سے نکلنا چاہیے. تو جو امریکہ کے اندر سے پریشر ہے, جو نیٹو ممالک کا پریشر ہے, جو اس کے اتحادی ہیں امریکہ کے, ان کا جو پریشر ہے, وہ پریشر جو ہے وہ سسٹین نہیں کر پا رہا امریکہ. اور کئی ایسے ملک جو ہے, بڑے ملک جس میں چین ہے, جس میں باقی ملک ہیں, یورپ ہے, یو کے ہے, انہوں نے یہ ایڈوائس کیا تھا ٹرمپ کو کہ اس جنگ سے جلد از جلد جو ہے وہ نکلنا ہی بہتر ہوگا. تو اس لیے امریکی کیبنٹ نے اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے انہوں نے مشاورت کر کے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس جنگ سے نکلا جائے. اس جنگ میں جو ہے وہ اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے, خرچہ ہو رہا ہے, اور اس جو ہے وہ خرچ سے امریکہ کو بچایا جائے. اور کئی ایسے ہیڈ سے فنڈز کے جو کہ رکھے گئے تھے کسی اور مقصد کے لیے, لیکن کانگریس نے چونکہ اس جنگ کے لیے فنڈز کی اپروول نہیں دی, تو وہ مختلف جو فنڈ سے وہ اب اس جنگ میں دھکیلے جا رہے ہیں, جھونکے جا رہے ہیں. اور اب تو نوبت یہ آ چکی ہے کہ امریکہ یہ کہنے جا رہا ہے اور یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں, جس میں یو اے ای ہے, جس میں قطر ہے, جس میں عمان ہے, جس میں سعودی عرب ہے, اور باقی جو ملک ہیں وہ موجود ہیں, تو ان سے اس جنگ کا جو اخراجات ہیں وہ اس میں شیئر کے لیے بات کی جا رہی ہے, پلان کیا جا رہا ہے کہ ان سے اس جنگ کا شیئر لیا جائے. تو اس لیے ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 1-2 روز میں مذاکرات کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, اور یہ مذاکرات پاکستان میں ہو سکتے ہیں, اور جس کے لیے پاکستان مکمل طور پر تیار بھی ہے, مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ بھی جو ہے وہ کرنے کو تیار ہے کہ مقصد صرف ایک ہی ہے پوری دنیا کا کہ اس جنگ کا خاتمہ ہو. اس جنگ کے خاتمے سے جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں اور جو باقی دنیا متاثر ہو رہی ہے ان کو اس ساری صورتحال سے بچایا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے, اور دیر پا امن کے لیے یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے, اور پھر جو ایسٹس ہیں پوری دنیا میں ایران کے, کیا وہ جو ہے وہ اسے بحال کیا جاتا ہے, اور اس جنگ کے خاتمہ کے بعد امن کی گارنٹی کون دے گا, اور کس طرح جو ہے وہ اس ایگریمنٹ کو پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. یہ بڑے اہم سوالات ہیں جن کا جواب جو ہے ابھی آنا باقی ہے.
یہ تھی آج کی صورتحال۔ آئندہ 24 سے 48 گھنٹے اس حوالے سے بڑے اہم قرار دیے جا رہے ہیں کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، جنگ کا باقاعدہ ختم ہونے کا اعلان ہو سکتا ہے، اور اب یہ جنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ تھمتی جا رہی ہے اور اس میں کافی کمی آ رہی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ 6 اپریل سے پہلے اس جنگ کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، اور کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ بھی سامنے آ سکتی ہے۔ یہ تھی آج کی صورتحال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔